جبرائیل امین کو کہا کہ اس پورے بستی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر سیدھا الٹا پلٹ دو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پلٹ دیا گیا، اس کے بعد السلام علیکم ناظرین، آئیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے واقعہ کو لے کر آئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے جگہ بجگہ کیا ہے۔ وہ ایسے برگزیدہ نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ ایسی شخصیت ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو ان کی قوم کے کسی بھی آدمی نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 20ویں پارے میں سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 25 میں فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر ایمان لایا۔ صرف ایک ایسی شخصیت۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں دو عادتیں بہت بری تھی۔ ایک عادت یہ بری تھی، جب بھی کوئی آدمی اس کے یہاں آتا تھا اور سامان تجارت وغیرہ لے کر، تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اس کے سامان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دوسری عادت یہ تھی، جب بھی کوئی مہمان آتا تھا اس کے ساتھ امرد لڑکا ہوا کرتا تھا، نوجوان لڑکا ہوا کرتا تھا، تو اس کو وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ جوان امرد لڑکے کے ساتھ وہ لوگ بدفعلی کیا کرتے تھے، برائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب ان کی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، سورۃ العنکبوت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 27 کے اندر بیان کیا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس فحش چیز کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہو گئے اور کہا کہ تم لوگ ایسی کام کرتے ہو، ایسے حرکت کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس باتیوں کو ان لوگوں نے سنا۔ اصل میں یہ واقعہ جو شروع ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک علاقہ شام کا جو دیا گیا تھا، اس علاقے کا نام تھا سدوم۔ سدوم کے اندر، اس علاقے کے اندر سبز و شادابی بہت تھی، باغات بہت تھے، چراگاہ بہت تھے، گھومنے پھرنے کی جگہ تھی، تو لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو لوگ جایا کرتے تھے جب، تو ان کو ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی۔ وہ لوگ جب مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور ہر دن کوئی نہ کوئی مہمان پہنچ جاتا تھا، اس سے اس کے قوم کو بڑی خلل پڑنے لگی اور نقصان ہونے لگا۔ کہا کہ یہ اتنے مہمان کیوں آتے ہیں ہمارے یہاں؟ جب ان لوگوں کو مہمان سے خلل پڑتی تھی تو ابلیس نے ایک شیطانی حربہ رچا اور ان لوگوں کو بہکانے کے لیے پہنچ گئے۔ جب اس علاقے کے اندر وہ لوگ پہنچتے ہیں، ابلیس جب وہاں پہنچتا ہے، ابلیس لعین ان لوگوں کو یہ رائے مشورہ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بچے آتے ہیں، امرد لڑکے جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تم بدفعلی کیا کرو۔ تو اس کام کو وہ انجام کیسے دے؟ ابلیس لعین ایک دن خود لڑکا بن کر آ گیا۔ جب وہ خود لڑکا بن کر آ گیا اور اس نے اپنے ساتھ خوب بدفعلیاں کروائی، ان لوگوں کو بڑا مزہ آیا۔ جب بڑا مزہ آیا تو ان لوگوں کی یہ عادت بن گئی۔ اب جب بھی کوئی اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں کوئی لڑکا آتا مہمان کے ساتھ، تو اس کے ساتھ یہ لوگ بدفعلیاں کرتے تھے۔ اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے گئے اور ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بھی نہیں مانی، اور حضرت لوط علیہ السلام یہاں تک کہ بضد ہو گئے اور کہتے رہے کہ تم برائی کے کام کو چھوڑ دو اور تمہارے لیے بہو بیٹیاں ہیں، اس سے کرو یہ کام، تمہاری بیویاں تمہارے علاقے میں موجود ہیں، یہ برائی کے کام تم اس سے کرو، تم ایسے ہی نہ پھرو اور ایسی برائی کی حرکت کام نہ کرو دنیا جہان والوں نے کبھی نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں کو فیل کرتے ہو، مردوں کے ساتھ برائی کرتے ہو اور آدمیوں کو لوٹ لیتے ہو؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور یہ سب کام اکیلے میں نہیں کرتے وہ لوگ
وہ لوگ اس کام کو بھی مجمع اکٹھا کر کے کیا کرتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا برا لگتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جب بات نہیں مانی اور ان کو جب یہ سمجھانے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام کا وہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے تم ہم کو بہت بڑا نصیحت کرتا ہے، تو اسی یہاں سے چلا جا۔ تو اللہ فما کان جواب قومہ، جب ان کے قوم میں جواب یہ تھا کہ آخری جواب یہ تھا کہ تم ہم پر اللہ کا عذاب لانا چاہو، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ یہ کہتے ہو کہ یہ سب کام ہم کریں گے اور برائی کی کام کریں گے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کریں گے، تو ہم لوگ برائی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ میرے اوپر عذاب لے آئے گا۔ ان کنت من الصادقین، کہو اپنے اللہ کو عذاب لانے کے لیے اگر وہ سچے ہیں تو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ بارگاہ عزتی میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا اور کہا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ میری مدد کر اس مفسد قوم سے، اس مفسد قوم پر۔ میری علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ ولما جاءت رسلنا بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مہمان آ گئے۔ جب 3 مہمان کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نوازی کرتے تھے اور زیادہ ہی اس کام میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تینوں مہمان کو دیکھا، جلدی سے گھر پر لے کے گئے اور گھر پر لے جانے کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا کو ذبح کیا اور ان لوگوں کا مہمان نوازی کی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے اور کہنے لگے آپ کے لیے ہم نے یہ تیار کیا اور آپ نہیں کھائیے گا؟ کہا کہ اللہ کے فرشتہ بھیجے ہوئے بندے ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوط کی قوم پر عذاب آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اس بات کو سن کر کہ لوط کی قوم پر عذاب آئے، ارے اس کے اندر تو حضرت لوط بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا، اس کے اندر لوط ہے۔ قالوا نحن اعلم، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون ہے اور کون نہیں ہے۔ لننجینہ اہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو اور اس کے خاندان والوں کو نجات دے دیں گے۔ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی نہیں بچے گی۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور لوط علیہ السلام کے طرف وہ لوگ وہ فرشتے پڑھے وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ۔ لوط علیہ السلام کی طرف یہ فرشتے پڑھے تو یہ فرشتے بھی نوجوان کی شکل میں، امرت لڑکی کی شکل میں گئے۔ اب جب یہ مہمان پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے اور کہنے لگے واہ، پھر میری قوم میرے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرے گی، میرے مہمان کو نہیں چھوڑے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب غمگین دیکھا اور امرت لڑکی کی شکل میں فرشتے جب گئے تھے، فرشتے نے کہا آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام سے فرشتے کہنے لگے کہ آپ گھبرائے نہیں اور آپ صبر سے کام لے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین، آپ کو اور آپ کے اہل والے کو بچا لیں گے اور آپ کی بیویاں چلی جائیں گی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایسا عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو کہا کہ اس پورے بستی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر سیدھا الٹا پلٹ دو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پلٹ دیا گیا، اس کے بعد آگ سے
पकाई हुई पत्थर की बारिश की गई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, इन्ना मुनजिलूना अला अहली हादिहिल क़रियति रिजसन मिनस समाई बिमा कानू यफसुकून व लक़द तरकना मिनहा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन याक़िलून। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो एक कौम बुराई में मुब्तला थी, हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इबरतनाक सजा दिया, ऐसा इबरतनाक सजा दिया कि आज भी वो बस्तियां मौजूद है, और मक्के से जब शाम की तरफ आप रवाना होंगे तो वो बस्तियां से अभी भी मक्के वाले इबरत लेते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए नबी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए।